وآلہ ذوی الصدق والصفا وصحبہ اولی الحب والوفا وخلفائه ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق العظم وعثمان الغنی ذی النورین واسد اللہ علی المرتضی وولده الامام حسن المجتبى وسبته الامام حسین الدافع الكرب والبلاء وفي الزاد كبد البطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث البراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف السنة محسننا أختر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق اللہ العظیم۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو ہاتھ 99% اگر رائٹ میں کھینچے اور 1% لیفٹ میں، پبلک کدھر جائے گا؟ انسان کدھر جائے گا؟ رائٹ۔ اس کا عکس کریں، اگر 99% لیفٹ میں ہو 1% رائٹ میں، بندہ کدھر جائے گا؟ لیفٹ میں۔ یہی حال ہے عرس کا، 99% آؤٹ آف جلسہ ہے۔ اس کے باوجود اسلام کا یہ طر امتیاز رہا ہے کہ اگر طبیعت کا خاص ہو، انسان انقلابی ہو، سننے، عمل کرنے اور نافذ کرنے کی ڈیرنگ ہو، تو one man can change your life۔ ایک آدمی آپ کی زندگی بدلنے کے لیے، آپ کا کلچر بدلنے کے لیے، آپ کی تہذیب بدلنے کے لیے کافی ہے، بلکہ ایک آدمی کے ہزاروں کلمات کا ایک کلمہ one sentence can change your life۔ ایک ہی بات انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان کپڑے کا گٹھر لے کر تجارت کرنے جا رہا، امام صاحب، بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا میں تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تجارت کرنے جا رہے ہیں؟ علماء کی مجلس میں بیٹھا کریں، آپ کی پیشانی پر علم و فضل کا چمکتا نور دیکھ رہا ہوں۔ یہ جملہ علماء کی مجلس میں بیٹھا کرے۔ طبیعت خاص کا مطلب یہ ہے کہ جو عالم بولے اسے قبول کر لے۔ اس نے علماء کی مجلس میں بیٹھنا شروع کیا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 100 1000 4000 سے زیادہ علماء کی مجلس میں بیٹھا وہ نوجوان۔ اتنا پڑھا کہ پڑھنے کے بعد اکیلے اس نے قرآن و حدیث سے 12 لاکھ مسئلے نکال کے قیامت تک کی امت محمدیہ کو عطا فرما دی۔ اس نوجوان تاجر کا نام امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک بات کیسے لائف بدل دی ان کی؟ ایک اور آدمی کے نام بتاؤ، وہ استاذ کے پاس پڑھ رہے تھے، سبق یاد کر کے ڈھنگ سے جاتے نہیں۔ استاذ نے کہا واللہ لا تکون مثلنا ابدا، تو بڑا عالم نہیں بنے گا، واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو بڑا عالم نہیں بنے گا۔ اس طالب علم نے اس بات کو قبول کر لیا، استاذ بدل دیا اور پڑھنا شروع کیا۔ اتنا پڑھا کہ اکیلے اس نے تحاوی شریف لکھا، اکیلے اس نے شرح معانی الاثار لکھا۔ اتنا بڑا عالم بنا کہ آج بھی فقہ حنفی ان کی کتابوں کا محتاج ہے۔ دنیا اس عالم کو
امام طحاوی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے آپ نے نہیں سنا ہوگا، لیکن اپنے انڈیا کی بات بتاؤں۔ اپنے انڈیا میں ایک صاحب کتاب کی دکان پر کتاب بیچ رہے ہیں، سامنے سے کوئی مسافر گزر رہا تھا، خالی پڑھو گے، خالی بیچو گے یا پڑھو گے بھی؟ اس نے اس کو لے لیا، کتاب کی دکان سے کچھ روپیے لیے، والد کی اجازت کے بغیر مدرسے میں جا کے ایڈمیشن کرایا، پڑھنا شروع، پڑھتے 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 جب پڑھ لکھ کر وہ علامہ بن گیا، تب جانتے ہیں کیا کیا؟ اکیلا اس نے لندن میں ورلڈ اسلامک مشن بنایا، ڈربن میں کینیڈا میں دارالعلوم علیمیہ بنایا، امریکہ میں جامعہ مدینہ الاسلام بنایا، اکیلا اس نے دلی میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء بنایا، بنگلور میں جامعہ حضرت بلال بنایا، آپ کو ٹاٹا میں مدرسہ فیض العلوم بنایا، کلکتہ میں دارالعلوم ضیاء الاسلام ٹکیا پارا ہاوڑا بنایا، پٹنہ میں امارت شرعیہ دیوبندیوں کا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑنے کے لیے، سنیوں کے عقیدے کی حفاظت کے لیے قلب پٹنہ میں ادارہ شرعیہ بنایا۔ 5 مارچ 1925 شیخ عبداللطیف کی پیٹھ سے پیدا ہونے والا وہ عالم کوئی اور نہیں، علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیوں بولا میں؟ باہر جو 99% ہے نا، وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں، اور اپنی زندگی کتا بلی چھچندر بھی جیتا ہے۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں اللہ و رسول کی بات سننے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہ زندگی جینا ابو بکر کی سنت ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ یہ تمہید آپ نے سمجھ لی تو اب میری تقریر شروع ہو رہی ہے۔ تقریر کی ہیڈنگ ہے ارتداد کی وجہ۔ ہمارے دماغ میں جو مفہوم آتا ہے اس کی 3 قسمیں، اس کو آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ بیٹھے، ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر، اس جگہ کا نام ہے دارا پٹی، اور عرس ہے حضور صوفی شاہ محمد افضل قادری علیہ رحمہ و رضوان کا۔ اس جگہ جو آپ بیٹھے ہوئے اور آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں، آپ کے دماغ میں جو مفہوم آتا ہے 3 قسمیں۔ واجب، وہ کل بھی تھا، ابھی بھی ہے اور کل بھی ہوگا، اسے واجب کہا جاتا ہے۔ ممکن، جو کل نہیں تھا آج ہے کل نہیں ہوگا، اسے ممکن کہتے ہیں۔ محال، جو کل بھی نہیں تھا ابھی بھی نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہوگا، اسے محال کہتے ہیں۔ دنیا میں یہی 3 قسمیں بس موجود کی، بلکہ یہی 3 قسمیں مفہوم کی کہہ لیں۔ جو کل بھی تھا ابھی بھی ہے اور ہمیشہ ہوگا، اسے واجب کہتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے۔ کل نہیں تھا آج ہے کل نہیں ہوگا، جیسے یو آئے سیکریٹری صاحب، گفتگو الاؤ نہیں ہماری طرف، لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے جلسہ کیا جاتا ہے، اگر ڈسٹرب ہوا تو لاکھوں کا پانی پھر جاتا ہے۔ اور نیپال میں ایسے بہت جلسے دیکھے میں نے، 40 لاکھ 50 لاکھ اور 0 سناٹا اس کا ریزلٹ نکلتا ہے، کیونکہ سب جاہل لوگ سب ہوتے ہیں اس کے کمیٹی میں، کسی کو شعور ہی نہیں ہوتا ہے تقریر کیا ہے، بخاری کیا اور مسلم کیا ہے، سننا کیا ہے، عمل کیا کرنا ہے۔ اس لیے قیمتی پیسے لگائے، توجہ سے سنیں گے آپ لوگ۔ کل بھی تھا ابھی بھی ہے کل بھی ہوگا، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، صرف ایک ہے واجب، اللہ تعالیٰ۔ کل نہیں تھا آج ہے کل نہیں ہوگا، جیسے یو آئے دارا پٹی، کل نہیں تھا آج ہے، دارا پٹی کل نہیں ہوگا۔ مظفر پور کل نہیں تھا آج ہے کل نہیں ہوگا۔ انڈیا کل نہیں تھا آج ہے کل نہیں ہوگا۔ دنیا کل نہیں تھی آج ہے کل نہیں ہوگی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ممکن، جو کل بھی تھا آج بھی اور ہمیشہ سے ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ واجب، اور وہ صرف ایک ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ A question arises in this palace، ہمارے نبی کیا ہے؟
واجب ہو نہیں سکتے ہمارے نبی. کیوں نہیں ہو سکتے واجب؟ اس لیے کہ واجب اللہ ہے اور واجب نماز نہیں پڑھتا، ہمارے نبی نماز پڑھتے ہیں. واجب روزہ نہیں رکھتا، ہمارے نبی روزہ رکھتے ہیں. واجب پانی نہیں پیتا، ہمارے نبی پانی پیتے ہیں. واجب کھانا نہیں کھاتا، ہمارے نبی کھانا کھاتے ہیں. لہذا ہمارے نبی واجب نہیں ہے. لیکن ممکن بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ نبی بھی ممکن، ہم بھی ممکن. ہم بولاتے ہیں تو کتا نہیں آتا، نبی بولاتے ہیں تو سورج آ جاتا ہے. ممکن بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم اشارہ کرتے ہیں تو روٹی نہیں پھٹتی، نبی اشارہ کرتے ہیں تو چاند کو پھاڑ دیتے ہیں. ممکن بھی سمجھ میں نہیں آ رہے. ہمارے بولانے سے بیٹا نہیں آتا، نبی کے بولانے سے درخت جڑوں کو گھسیٹتا ہوا بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. پھر نبی ہے کیا؟ اس کو بتانے کے لیے ایک ایسا آدمی چاہیے جو دینی الف با تا تھا، جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد غ طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو حال الف حمزہ یا. حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، قاری بھی ہو، مفتی بھی ہو، محقق بھی ہو، مفسر بھی ہو، مشرح بھی ہو، مجدد بھی ہو. ایسا آدمی بتائے اس کے بارے میں کہ نبی ہے کیا. اور صرف دین کا علم نہ ہو بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں لوگرثم، ساتھ ہی ساتھ میں فزکس، میتھمیٹکس، ارضیات، افلاکیات، طبعیات، مائیات، تمام تر دنیاوی علوم پر بھی عبور حاصل ہو. ایسا آدمی بتائے کہ نبی ہے کیا تو سمجھ میں آئے. ایسے آدمی کو تلاشنے کے لیے آپ ڈھونڈنا شروع کریں ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ، تو ایک عظیم شخصیت نکل کر کے سامنے آئے گی. 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں نقی علی خان کی پیٹھ سے بریلی کی دھرتی پر تصرفات کی کروٹیں لیتا ہوا سنیوں کی آن بان شان، تمام سائنسدانوں کا باپ امام احمد رضا خان پیدا ہوئے. انہوں نے جواب دیا واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں. واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں. حیران ہوں، یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. غایت و علت سبب، بہرے جہاں تم ہو سب، تم سے بنا تم بنا، تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر. زندہ باد. غلام گیلانی صاحب قبلہ زندہ باد. بات یہ سمجھ میں آئی ہمارے نبی واجب نہیں ہے، ہمارے نبی ممکن بھی سمجھ میں نہیں آ رہے، یہ واجب سے متصل ہے. اور یاد رکھیے گا منہا خلقناکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے آپ کو مٹی سے بنایا. وفیہا نعیدکم، اسی میں لوٹا رہے ہیں. ومنہا نخرجکم، اسی سے اٹھائیں گے. تو یہ جو پارٹس آف باڈی آپ کو دکھ رہے ہیں نا، فنگر، ہینڈز، پامز، نیل، آئیز، اسٹمک، چیسٹ، بیک، ہولڈر، ایئر، شولڈر، یہ جو سب نظر آ رہے ہیں نا، یہ سب منہا خلقناکم، جہاں سے آئے ہیں ریٹرن وہاں چلے جائیں. دارا پٹی کی قبرستان میں جو لوگ قبر کھودتے ہیں ان سے جا کے پوچھئے گا، وہ بتاتے کبھی کبھی ہڈی نظر آتی، کبھی کھوپڑی نظر آتی. کس کی ہوتی ہے؟ ڈونالڈ ٹرمپ کے باپ دادا کی نہیں ہوتی ہے، ہمارے باپ دادا کی ہوتی ہے. یہ ہنسنے والی بات نہیں، میں کامیڈی خطیب نہیں ہوں، اور میں سخت خلاف ہوں کامیڈی خطیب کا، کیونکہ جلسہ درس مصطفیٰ دینے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے نہیں، انجوائے کرنے کے لیے نہیں، مضحکہ خیزی اور جوکنگ کے لیے نہیں. وہ جو کھوپڑی نظر آ رہی وہ ہمارے باپ دادا کی، کل تک یہیں پر موٹر سائیکل پہ گھوم رہے تھے. آج زمین گوشت کھا گئی، کھوپڑی بھی کھا جائے گی، نام و نشان ختم. لیکن اسی مٹی کو بھٹے والا بہترین فرما پر رکھ کر کے پھر آگ میں پکا دیتا ہے اور اس کو بلڈنگ میں لگا دیتا ہے. 100 سال 200 سال 300 سال 1000 سال ویلیڈیٹی بڑھ گئی. کیوں بڑھی؟ کیونکہ اس مٹی کو آگ سے نسبت ہو گئی. آگ کی بھٹی میں اس نے اپنی باڈی کو پکایا، نتیجتاً وہ اب عام مٹی کی طرح بارش سے بھولنے والی نہیں رہ گئی.
پکنے کے بعد وہ اسٹرونگ ہو گئی، لائونیس بڑھ چکی ہے اس کی، ویلیڈیٹی بڑھ چکی ہے اس کی، کیپیسٹی بڑھ چکی ہے اس کی، جسٹ لائک اٹ۔ جس باڈی نے اپنے وجود کو قالب مصطفیٰ میں ڈھالا، اپنے اسٹرکچر کو، پارٹس آف باڈی کو، جسٹ لائک فنگر، یہ اٹھے گی تو اشہد اللہ پہ اٹھے گی، یہ ہاتھ بڑھے گا تو مصافحہ کے لیے بڑھے گا۔ پارٹس آف باڈی، ہول پارٹس آف باڈی، اسٹرکچر آف پارٹس، لائف آف پروفیٹ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال دیا، اب اس کی ویلیڈیٹی بڑھ جائے گی۔ اب وہ زمین کے نیچے جائے گا تو مٹی اسے کھائے گی نہیں، کیونکہ اپنے وجود کو عشق مصطفیٰ کی بھٹی میں جلا چکا۔ اور جو باڈی نبی کی آگ، نبی کی محبت کی آگ میں جل چکی، اس باڈی کو اب زمین نہیں کھا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ 80 ہجری میں امام اعظم پیدا ہوئے، 1300 سال ہو گئے، آج بھی زندہ ہے۔ 470 ہجری میں غوث اعظم پیدا ہوئے، 800 سال ہو گئے، آج بھی زندہ ہے۔ 533 ہجری میں خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے، تقریباً 700-800 سال ہو گئے، آج بھی زندہ ہے۔ بلکہ کتنے سال پہلے حضور صوفی شاہ محمد افضل قادری علیہ الرحمہ انتقال کر چکے، مگر آج بھی زندہ ہے۔ زندگی کی دلیل ہم لوگ ہیں، ان کا عرس منا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا جو باڈی نبی کی محبت کی آگ میں جل جائے، دنیا کی طاقت اسے جما نہیں سکتی۔ مرنے کے بعد مٹی اس کی حفاظت کرتی ہے، وہی لوگ زندہ ہوتے ہیں۔ صرف زندہ نہیں، زندوں کی مدد بھی کرتے ہیں، زندوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ نہیں ادھر سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اصل مقصد جو ہے، نعرہ تکبیر و رسالت بہت اچھی چیز ہے، اصل مقصد جو ہے اس کو توجہ سے سنیں، دیٹس پوائنٹ۔ اور ہمیں ٹائم دیا گیا، اور مجھے ٹائم کی پابندی کرنی ضروری ہے، اور شہباز بھائی کو اچھے سے پتا ہے ہندوستان کا واحد خطیب ہوں میں جو اگر 3 منٹ دے تو 3 ہی منٹ تقریر کرتا ہوں، وما علینا البلاغ 3 ہی منٹ میں بول دیتا ہوں۔ میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں ٹائم کی پابندی کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ حاصل اپنی باڈی کو نبی کے قالب میں ڈھال دیا اس نے، ظاہر سی بات لائونیس بڑھ گئی، اس کی ویلیڈیٹی بڑھ گئی۔ اس وجہ سے جو انسان نبی اللہ سے متصل ہے، نبی زندہ، ہم لوگ مرتے ہیں، نبی کی زندگی کی دلیل سنیں، ہم لوگ مرتے ہیں، ہم لوگ سوتے ہیں، سو کر اٹھیے آپ کو وضو پھر سے کرنا پڑے گا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، جو ٹوٹا استرخاء مفاصل ہوا۔ نیند ناقض وضو ہے، کیونکہ نیند اپنے آپ میں موت، مثل موت ہے۔ سونے کی دعا یاد ہے آپ لوگ؟ ہم لوگ سوتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، ٹھیک ہے؟ یہ سونے کی دعا، مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ سونا مثل موت ہے۔ اٹھتے ہیں تو ہم لوگ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مارنے کے بعد تو نے زندہ کیا۔ سونا مثل موت، اس لیے وضو ٹوٹا، اور اگر ریئل میں مر گئے تو غسل بھی ٹوٹا اور نکاح بھی ٹوٹا۔ اس لیے ہم لوگ مردے کو غسل دیتے ہیں، غسل ٹوٹ جاتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹتا ہے۔ اس لیے آپ وصیت لکھ کر کے جائیں، میری پیاری بیوی میں بہت پیار کرتا ہوں، مرنے کے بعد آپ دوسری شادی مت کیجئے گا۔ وصیت باطل باطل باطل، اس کی ویلو زیرو ہے، کیونکہ آپ قرآن سے ٹکرا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن کے بعد عدت گزارے گی، وہ آزاد ہے، کسی سے نکاح کر سکتی ہے۔ نکاح ختم، اپنے آپ ختم ہو گیا، آپ اسے پابند نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی وصیت باطل ہو جائے گی۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد نکاح کر سکتی ہے وہ کسی سے، ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے کہ نبی کے انتقال کے بعد ان کی بیوی 4 مہینے 10 دن کے بعد نکاح کر سکتی کہ نہیں؟
ٹچ پوائنٹ، نبی کی بیویاں ازواج مطہرات نکاح نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے نہیں کر سکتی کہ موت ناقض نکاح ہے نا. مرنا یہ ناقض نکاح کو توڑ دیتا ہے. ہمارے نبی مرے کب؟ ہم تو زندہ مانتے ہیں بھائی صاحب. نبی زندہ ہے، نبی کی موت ہماری طرح نہیں ہے. اس لیے نبی کی ازواج مطہرات کا نکاح نہیں ٹوٹتا، نبی زندہ. اب رہا یہ آپ کہیں گے کہ نبی زندہ، پھر غسل، پھر جنازہ، پھر دفن کیا گیا، پھر کل نفس ذائقۃ الموت. تو اس کے حوالے سے سنیں، میں آپ کو ایک گھڑی کی بات بتاؤں. آپ نے گھڑی دیکھی ہوگی، گھڑی کے اندر 3 سوئی ہوتی ہے، 3 سوئیاں، گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ. سب سے فاسٹ سیکنڈ والا کانٹا چلتا ہے. سیکنڈ کے کانٹے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک سیدھا کنٹینیو چلتا رہتا ہے وہ کانٹا ایسے کرے، اور ایک کانٹا ہوتا ہے ٹک 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 چلتا. یہ جو 2 بار ٹک کیا نا، ٹک رکا پھر ٹک، یہ 2 ٹک کو زمان کہتے ہیں. اور 2 ٹک کے بیچ میں جو کانٹا رکا ہوا ہے اسے آن کہتے ہیں. آن، ٹک زمان، رکا کاٹا وہ آن، پھر ٹک زمان. یہ زمان 7 بار ٹک ٹک کیا تب 1 منٹ بنا. اور 60 منٹ کا 1 گھنٹہ ہوتا. وہ جو رکا ہوا ہے اس کا تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ زمانہ ہی نہیں. جو رکا ہوا ہے اس کا کاؤنٹ نہیں ہوتا، وہ زمانہ نہیں. اب جو پوائنٹ کی بات بتانے جا رہا ہوں وہ سنیں. دنیا میں ہر انسان مرتا ہے، اور مرتا ہے تو پھر اس کے بعد نہ جانے وہ کب اٹھتا ہے، کہاں اس کی روح رکھی جاتی ہے. اس کے اعمال کے حساب سے الگ الگ جگہ متعین ہوتی ہے. مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. اس ایک آن میں نبی کی روح نکالی گئی اور دوبارہ پھر جسم مصطفیٰ میں داخل کر دی گئی ہے. انبیاء کو اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. بس اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. تو نبی زندہ. اب کوئی یہ کہے کہ جب باڈی مٹی میں مل جاتی ہے اور نبی کی باڈی مٹی میں نہیں ملے گی، how is this possible؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کے لیے آسان مثال یہ موبائل ہے. آج بھی موبائل کا آنر اسے آپریٹ کرتا ہے، اپڈیٹ کرتا ہے. اس میں کوئی فنکشن نیا ڈالنا ہو تو وہ ڈال بھی دیتا ہے، کیونکہ اس کے کنٹرول میں وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ بتائیے آپ لوگ مٹی کے اندر کھانے کی طاقت کس نے دی؟ مٹی باڈی کو کھا جاتی ہے نا. اچھا مٹی کاجو کشمش پستہ اخروٹ کھلاتی بھی ہے انسان کا، اور مٹی خود کھا بھی جاتی ہے انسان کا. یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. کس نے دی؟ آگ کو جلانے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. ہوا کو اڑانے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. پانی کو ڈبانے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. اب یہی اللہ یہ فرما دے اے پانی اسے ڈبونا مت، یہ میرا بندہ ہے، تو مجال ہے پانی کو کہ یونس علیہ السلام کو ڈبو دے. مجال ہے پانی کی کہ یونس علیہ السلام کو ڈبو دے. اگر یہی اللہ فرما دے اے آگ جلانا مت، یہ میرا بندہ ہے، تو مجال ہے آگ کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دے. اگر اللہ فرما دے اے ہوا اسے اڑانا مت، تو مجال ہے ہوا کی سلیمان علیہ السلام کو ڈسٹرائے کر دے. اگر اللہ فرما دے اے مٹی کھانا مت، یہ میرے بندے شہید اور انبیاء ہیں، تو مجال ہے مٹی کی نبیوں کے جسم کو ٹچ کر دے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق. یہ بات دیوبندیوں کو سمجھ میں نہیں آتی، وہابیوں کو سمجھ میں نہیں آتی، سنہ کلیوں کو سمجھ میں نہیں آتی، ذاکر نائک کو سمجھ میں نہیں آتی، انجینئر مرزا کو سمجھ میں نہیں آتی. یہ بات سمجھ میں آئی اعلیٰ حضرت کو سمجھ میں آئی ہے، غوث اعظم کو سمجھ میں آئی، تاج الشریعہ کو سمجھ میں آئی. الحمدللہ ان بزرگان دین کے ماننے والے ہم سنی مسلمان ہیں، اس لیے نبی کو بھی زندہ مانتے، غوث کو بھی زندہ مانتے، اور اولیاء کرام کو بھی زندہ مانتے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء کرام، مفتی غلام جیلانی صاحب قبلہ ازہری، سرزمین دارا پٹی شریف، بہت اچھے حضرت، زندہ باد۔ ایک سوال ہوتا ہے واہ واہ واہ، یہاں پر کہ اگر نبی زندہ اور ان کی بیویاں دوسری شادی نہیں کر سکتے تو کیا یہ بیویوں پہ ظلم نہیں ہے؟ یہ سوال اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہیں، ازواج مطہرات قبر میں پیش کی جاتی ہیں۔ اس پر وہابیوں نے بہت واویلا مچایا، یار اعلیٰ حضرت نے ایسا لکھ دیا قبر میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہے، سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کو زندہ نہیں سمجھتے نا، اس لیے میں آپ کو لاجیکلی مثال دیتا ہوں۔ دارا پٹی میں جو لوگ رہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ میں، بیوی بچوں کے ساتھ میں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے آپ کے دارا پٹی میں جو لندن، امریکہ، قطر، دبئی، بحرین رہتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جو آدمی قطر رہتا ہے بغیر بیوی کا 1 لاکھ روپے مہینہ کماتا، دوسرا آدمی جو دارا پٹی میں رہتا ہے بیوی کے ساتھ میں 30,000 روپے مہینہ کماتا، دونوں میں افضل کون؟ 30,000 دارا پٹی والا، کیونکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ میں رہتا ہے۔ بیوی کے ساتھ میں رہنا یہ شان کی بات ہے یا عیب کی بات ہے؟ شان کی بات ہے۔ اسی لیے اگر کوئی قطر فورین کنٹری جاتا ہے اور 4 مہینے سے زیادہ رہتا ہے اور اس کی بیوی بگڑی، ذمہ دار وہ مرد ہے، ذمہ دار وہ شوہر ہے، اور اگر وہ 4 مہینے سے پہلے آنے ہی نہیں دے گا تو جانا ہی حرام ہے۔ یہ شریعت کا قانون ہے، یہ شریعت کا فتویٰ، اسلام ہے، اسلام سے بڑھ کر کوئی سسٹم بھی نہیں دنیا۔ اور یہ ہوا، یہ قانون کس نے لگایا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ کس سے پوچھ کے؟ اپنی بیٹی سے پوچھا کہ شوہر کے بغیر بیوی کتنے مہینے رہ سکتی ہے؟ تو بیٹی نے شرم سے گردن جھکائی، سر جھکایا اور اشارہ کیا 3 یا 4 مہینہ۔ 22 لاکھ مربع میل کے دا گریٹ الیگزینڈر کا نام عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے قانون لگا دیا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی فوج باہر نہیں رہے گی، کوئی پولیس باہر نہیں رہے گی، کوئی کام کرنے والا باہر نہیں رہے گا، کوئی عمال، کوئی حمال، کوئی عامل، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی مفتی، کوئی قاضی باہر نہیں رہے گا۔ یہ قانون لگا دیا۔ انہوں نے ایک اور قانون لگایا ہے، وہ بھی بتا دوں آپ کو۔ مارکیٹ میں بزنس وہی کرے گا جو فقیہ ہوگا، جو عالم ہوگا۔ عمر فاروق اعظم کے حساب سے غیر عالم کو دکان کھولنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ ناپ تول میں کمی کرے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں ایمان ہے، کہاں خراب ہوگا۔ عیب دکھا کر کے، فور ایگزامپل آپ نے موبائل بیچا، اس کے اندر تھوڑا سا نشان لگا ہوا تھا، آپ نے بتایا اس کو بھائی صاحب یہ عیب ہے، اور اس عیب کی بنیاد پر یہ آئی فون 1 لاکھ کا نہیں 10,000 ڈسکاؤنٹ 90,000 کا، کیونکہ عیب ہے۔ یہ علم بولتا ہے، یہ اسلام بولتا ہے، لوگ ایسا نہیں کرتے۔ اسی لیے عمر فاروق اعظم نے کہا فقیہ دکان بزنس کرنے کے لیے عالم ہونا شرط ہے، تاکہ حرام خوری سے بچے، تاکہ وہ حرام کاری سے بچے۔ 4 مہینے سے زیادہ رہنا، بیوی اگر بگڑی ذمہ دار وہ۔ حاصل یہ کہ بیوی کے ساتھ میں رہنا یہ شان کی بات ہے، عیب کی بات نہیں ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات اگر نبی کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے تو یہ شان کی بات ہے، عیب کی بات نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ جنت میں حور ملے گی مردوں کو، یہ شان کی بات ہے یا عیب کی بات ہے؟ اب کو شان کی بات، جنت میں دنیا کی بیوی بھی ملے گی مردوں کو، اگر بیوی بھی جنتی ہے تو بیوی بھی ملے گی، تو جنت میں بیوی کے ساتھ میں رہنا یہ شان کی بات ہے یا عیب کی بات ہے؟ اگر یہ بات سمجھ لی تو سنیں، یہ بخاری شریف ہے، یہ دیوبند میں بھی چلتی، ندوہ میں بھی اور سہارنپور میں بھی اور پوری دنیا میں بھی، مدینہ یونیورسٹی میں بھی اور الازہر یونیورسٹی میں بھی، عراق یونیورسٹی میں بھی اور دو شمس عربیہ میں بھی، دنیا کی تمام تر اسلامک یونیورسٹی میں یہ بخاری شریف چلتی۔ اس کے اندر یہ حدیث شریف لکھا، اور وہ حدیث یہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ،
جو جگہ میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور قاضی عیاض نے لکھا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جب جنت میں لوگ جائیں گے دیکھیں گے ایک سے ایک اونچی جگہ، ایک سے ایک محلات ہے، باغات ہے، نہریں ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں مدینے کا یہ ٹکڑا بھی جنت میں نظر آئے گا، کیونکہ بعین حال یہ جگہ جنت میں شفٹ کر دی جائے گی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، ہم لوگ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، مصطفیٰ آج ہی سے جنت میں ہے اور آج ہی سے جنت میں رہنا، پھر جنت میں بیوی کے ساتھ میں رہنا، یہ عیب کی نہیں شان کی بات ہے۔ یہ شان اسے سمجھ میں آتی تو یہ مانتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یہی چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ، اس کا مطلب ہمارے نبی زندہ آج ہی سے جنت میں، مفتی صاحب زندہ باد، واہ واہ، آج ہی سے جنت میں، آج ہی سے جنت میں ہے۔ اس لیے ازواج مطہرات کا پیش ہونا یہ شان کی بات ہے، عیب کی بات نہیں۔ اب آئیے ایک اور دلیل دیتا چلوں، کیونکہ یہ عرس ہے حضور صوفی شاہ محمد افضل قادری علیہ رحمہ و رضوان کا۔ عرس زندوں کا ہوتا ہے یا مردوں کا ہوتا ہے؟ آف کورس زندوں کا ہوتا ہے۔ یو ہیو اینی پروف؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلیل کیوں نہیں ہے؟ بہت بڑی کمزوری ہے اپنے دارا پٹی میں۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ اپنے یہاں دلیل کی ذمہ داری علماء کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ہمارے علماء کے پاس دلیل ہے۔ میں نے عرب میں دیکھا ہے وہاں کی عام آدمی کو بھی دلیل بتا رہے ہیں، ان سے پوچھے اللہ ایک ہے کوئی دلیل دھڑاک سے پڑھ کے بتائیں گے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ عرب کا عام آدمی کام کرنے والا ورکر، ٹھیلا چلانے والا حمال عرب کا دھڑاک سے آیت پڑھ کے بتائے گا۔ یہ مشاہدہ بتا رہا ہوں، تجربہ بتا رہا ہوں میرا، میں جا چکا ہوں۔ عام آدمی یہاں پر میں آپ لوگوں سے پوچھوں اللہ ایک ہے کہاں لکھا ہے، وہ آیت نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ سننے کی، سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی نیت سے کبھی سکھائی نہیں، سنائی نہیں۔ جمعہ میں بھی تقریر کے بعد میں مسجد میں پہنچنا، نتیجتاً امام صاحب جب اچھی تقریر کر چکے ہوتے ہیں تب ہم لوگ کی انٹری ہوتی ہے، وہ ہم سے اچھی تقریر کرتے ہیں۔ اور آدھے گھنٹے کی تقریر میں جو تقریر کر رہا ہوں وہ بھی آپ سے نا، یہ ایسا نہیں کہ میں آپ کے سامنے ہی کر رہا ہوں، انڈیا میں کئی جگہ یہ تقریر کرتا ہوں۔ آپ کے امام صاحب ہر جمعہ نئی تقریر کرتے ہیں محنت کر کر، ان کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کو نذرانہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کو 50 روپیہ 100 روپیہ کا مسابقہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ عربی خطبہ جب شروع ہوتا تب پہنچتے۔ اچھا میں پوچھوں آپ لوگوں سے، بھائی تقریر سے پہلے پہنچ جائے نا تو آپ یہ کہیں گے کہ جاتا ہوں میں، وہی گھسی پیٹی تقریر کرتے ہیں، مزہ نہیں آتا۔ موسٹلی لوگ کا یہ جواب ہوتا، مزہ نہیں آتا، پرانی تقریر کرتے ہیں۔ آپ کی طرح ازہری صاحب تقریر نہیں کرتے ہمارے امام صاحب۔ اس کا جواب یہ ہے 5000 میں تعمیر ادب ہی سے تقریر ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھی تقریر بخاری اور مسلم سے چاہتے ہیں تو امام صاحب کو 50,000 سے دے دیں۔ 50,000 والے امام صاحب رکھیں، مفتی امام صاحب رکھیں، مجدد امام رکھیں نا اپنی مسجد، غوث کو امام رکھیں نا اپنی مسجد۔ یہ محال نہیں بول رہا ہوں میں، یہ سب ممکن واقع بات بول رہا ہوں۔ اپنی مسجد میں مجدد صاحب کو رکھیں، 1 لاکھ سیلری دینا، اپنی جیب سے امام صاحب کو پیسہ نکالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ نتیجتاً کسی طریقے سے چلا کرتا ہے امام کا گزارا تو وہی تعمیر ادب والا ملیں گے، ناظرہ خواہ ملیں گے، حافظ ملیں گے، بہت محنت کر لی تو قاری ملیں گے۔ اب جو عالم کا کورس کمپلیٹ کیا 9 سال 10 سال، اس سے پہلے پرائمری 5 سال یعنی 15-20 سال پڑھنے کے بعد آپ 5-10 ہزار دیں گے تو کیا حال ہوگا؟ نتیجتاً ایسے لوگ امامت ہی نہیں کرتے۔ اس لیے مبارکباد ہے وہ کمیٹی جو قابل امام کو رکھتی ہے، جو مسجد کے بازو میں فیملی کوارٹر بناتی ہے، جس میں ٹوائلٹ، باتھ روم، بیڈ روم، ہال، وکٹری 5 ٹائلز، LED لائٹ، سب کچھ کا معقول انتظام ہوتا ہے۔ یہ کمیٹی قابل مبارکباد ہے اور انقلاب انہی سے آتا ہے۔ حاصل امام صاحب بہت اچھی تقریر کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، دلیل بھی دیتے ہیں۔ عرس زندوں کا ہوتا ہے، وہ دلیل بھی دیتے ہیں۔ کیا دلیل دیتے ہیں؟ وہ مرنے والے سے سوال ہوتا ہے، من ربک، who is your Lord؟
ما دینک, what is your religion, ما كنت تقول في هذا الرجل, what was saying about this man, اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے. پہلے سوال کا جواب دیا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, ریزلٹ نوٹ آؤٹ. دوسرے سوال کا جواب دیا دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے, ریزلٹ نوٹ آؤٹ. تیسرے سوال کا جواب امپورٹنٹ ہے. سوال یہ ہے کہ پہلے سوال کا جواب دیا تو 33 مارکس, پاس مارکس تو مل جانا چاہیے نہ. کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب اللہ ہے یہ صرف دارا پٹی کے سنی مسلمانوں کا تھوڑی جواب ہے. میرا رب اللہ ہے یہ کرسچن کا بھی جواب ہے. میرا رب اللہ ہے یہ یہودی کا بھی جواب ہے. میرا رب اللہ ہے یہ نیتن یاہو کا بھی جواب. دنیا میں جتنے یہودی ہیں ان سب کا کہنا, یہ اسرائیل والے ہیں نا, ان سب کا کیا عقیدہ پتا؟ میرا رب اللہ, میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام. امریکہ کے ڈونالڈ ٹرمپ اینڈ کمپنی کا کیا جواب ہے, کیا عقیدہ ہے پتا آپ کو؟ میرا رب اللہ, میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو میرا رب اللہ ہے یہ صرف سنیوں کا جواب نہیں تھا, اس لیے اللہ نے دوسرا سوال رکھوایا تیرا دین کیا ہے. یہودی تو نہیں ہے, نصرانی تو نہیں ہے, جوڈائزم تو نہیں ہے, بوزیم تو نہیں ہے, بتا تیرا دین کیا. ما دینوں کا جواب دیا دین الاسلام. میں یہودی نہیں ہوں, میں نصرانی نہیں ہوں, میرا دین اسلام ہے. اب تو ریزلٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے نا, کس کا دین اسلام ہے, کس کا رب اللہ ہے. هذا عبدی فافرشوا من الجنہ والبسوا من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ. یہ جنتی آدمی ہے, جنت کا دروازہ کھولو, میرا بندہ ہے, جنت کا کپڑا پہناؤ, جنت کی کھڑکی کھول دو. نہیں, there is no voice, there is no sound, there is no marks, there is no result. کوئی مارکس نہیں ملے گا. کیوں؟ میرا دین اسلام ہے. یہ بھی سنیوں کا جواب نہیں ہے. یہ وہابی بھی بولتا ہے میرا دین اسلام ہے, یہ دیوبندی بھی بولتا میرا دین اسلام, یہ ندوہ والے, سہارنپور والے, تھانہ بھون والے بھی بولتے میرا دین اسلام, یہ سلح کلی لوگ بھی بولتے میرا دین اسلام ہے. اس لیے اللہ نے ان لوگوں کو چھانٹنے کے لیے تیسرا سوال رکھوایا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے. یہ that is final and last question answer. اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے. کیا یہ کہتے تھے کہ یہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں, یا پھر یہ کہتے تھے جہاں میں ان کی چلتی ہے یہ دم میں کیا سے کیا کرتے. بتا اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا. اور اس کا جواب جو دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب غیب سے آواز آئے گی نم کنومت العروس, سو جا جیسے عروس سوتی ہے. یہ عرس کی دلیل آ گئی. عروس سوتی ہے ویسے سو جا. عروس کس کو کہتے ہیں؟ دولہن کو کہتے ہیں. عریس کس کو کہتے ہیں؟ دولہا کو کہتے ہیں. اور عروس ہو یا عریس ہو یہ ہے مشتق, بنتا ہے مصدر سے. مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جس سے دوسرے لفظ بنے. مشتق اس اسم کو اس کو کہا جاتا ہے جو دوسرے سے بنا ہو. جامد نہ اس سے کوئی بنے نہ وہ کسی سے بنا ہو, جیسے الحجر وغیرہ. اب یہ جو عروس کا جو لفظ ہے حدیث میں سو جا جیسے دولہن سوتی ہے, یہ عرس سے بنا. جیسے کرکٹ سے کرکٹر بنتا, پلے سے پلیئر بنتا, ایجوکیٹ سے ایجوکیشن بنتا, اسی طریقے سے ٹیچ سے ٹیچر بنتا, علم سے عالم بنتا, فضل سے فاضل بنتا, شرف سے شارف بنتا. ایسے ہی عرس سے عروس بنا. بات سمجھ میں آ گئی کہ حدیث شریف کے اندر عرس آیا ہے مشتق کی صورت میں, مگر ان کے لیے آیا ہے جو تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے. اب بات سمجھ میں آئی, وہابیوں کا عرس نہیں ہوتا کیونکہ تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. دیوبندیوں کا عرس نہیں ہوتا کیونکہ تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیتا. ابو جہل کا عرس نہیں ہوتا کیونکہ تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. سلح کلیوں کا عرس نہیں ہوتا, تینوں سوالوں کا جواب